اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کچھ روایات میں ایسے آیا ہے کہ جو انسان امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو بیچے گا، خرید و فروخت کرے گا، گویا ایسے ہے کہ اس نے مولا حسین کے بدن کے گوشت کو خریدا ہے اور اس کی فروخت کی ہے۔ تو یہ حدیث جو آئی ہے کامل الزیارات میں ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جس کا عربی متن یہ ہے: من باع دین قبر الحسین فإنہ یبیع لحم الحسین ویشتری۔ یہ کامل الزیارات کے صفحہ نمبر 286 جو دارالمرتضویہ کی جو چاپ ہے وہاں پر یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے بارے میں قولوے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، سند کے حساب سے اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور ان روایات میں سے ہے جو معتبر نہیں ہیں، غیر معتبر روایات میں سے۔ اگرچہ کامل الزیارات کی جو کتاب میں جو روایات ہوتی ہیں اس کو کچھ افراد نے اس انداز سے قبول کیا ہے، لیکن فرض بھی کریں کہ یہ روایت صحیح ہو، اس روایت کی سند کو مان بھی لیا جائے، تو یہ روایت، اس روایت کے متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود قبر امام حسین، کیونکہ قبر حسین کا یہاں لفظ آیا ہے، مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی جو ان کا اس انداز سے جو گوشت اور مولا کا بدن مبارک اس انداز سے وہاں پر ہے، نہ کہ اس علاقے کی ساری مٹی، اس قبر کی جو مٹی ہے اس کی خرید و فروخت کرنا وہ جائز نہیں ہے، یعنی اگر اس سند کو مان بھی لیا جائے۔ لیکن فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے خرید و فروخت کو، اس روایت کے سے استنباط کرتے ہوئے، نہ کہ حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری مثلا اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ فقط مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں سارا علاقہ جو بھی حائر حسینی ہے، پورا شہر کربلا اس حدیث کو شامل ہے، اگر یہ بھی فرض کر لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خود خاک اس کی خرید و فروخت مکروہ ہو جائے گی، نہ کہ اس کے مقابلے میں جو اس کی تسبیح بنائی جاتی ہے یا خاک شفا بنائی جاتی ہے اس انداز سے وہ حرام ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی، نہ ہی وہ مکروہ ہوگی۔ تو لہٰذا اس کو اس انداز سے دیکھا جائے، یہ جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ خود قبر کے مقابلے میں نہیں لی جاتے، قبر کی مٹی کے مقابلے میں نہیں لی جاتی، بلکہ اس حق زحمت ہوتا ہے، وہ جو کمپنی بناتی ہے، جو افراد زحمت کرتے ہیں، جو اس کی شکل تسبیح والی کرتے ہیں یا خاک شفا والی، وہاں جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، نہ کہ وہ خود قبر کی مٹی کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ابھی جو یہ معاملہ ہوا ہے خود گالا والا اور یہ، تو وہاں پر بھی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ ہم جو امام باڑوں میں، مسجدوں میں یہ خاک شفا تربت امام حسین لے کے آتے ہیں، پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ نہیں، انہوں نے جس ماحول میں اس مقدس خاک شفا کو اس انداز سے پیش کیا ہے، بولی لگائی ہے، وہ ماحول ایک تو اچھا ماحول نہیں تھا، برا ماحول تھا، اور خاک شفا کے لیے جیسے انہوں نے یہ انداز اپنایا وہ انداز اچھا نہیں تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب افراد کا وجدان اور ضمیر بالآخر جھنجھوڑا گیا، اور ان کے بالآخر افراد نے اس انداز سے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، ہمارے مقدسات کی توہین حساب ہو رہی ہے۔ جب اس انداز سے دیکھا گیا تو پھر یہ اصلاً جب اگر کوئی آپ کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، بولیاں لگا رہا ہے، یہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر تو حرام ہو جائے گا، فقط ان کے لیے جنہوں نے یہ اس محفل میں، اس سسٹم میں یہ کام کیا ہے۔ باقی خود جو ہم قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا اور یہ لے کے آتے ہیں کربلا سے، مشہد سے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے روایت کو مد رکھتے ہوئے یہ بیان بھی کیا۔ خداوند متعال آپ کو سلام۔